تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری مجلس کا پہلا سوال ہے، کسی بھائی نے سعودی عرب سے سوال کیا۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب دریافت طلب عمر یہ ہے، فی الحال سعودی حکومت نے بیت اللہ کے طواف کے لیے حالت احرام کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو حالت احرام میں ہوگا وہی نیچے طواف کر سکتا ہے، اگر احرام میں نہیں ہے تو پھر مسجد حرام کے اوپر حصے میں طواف کریں۔ تو کیا معذورین عمرہ مکمل کرنے کے بعد سہولت سے طواف جیسی عبادت کرنی ہی ہو، احرام باندھ کر کیا طواف میں جا سکتے ہیں یا نہیں، اور وہاں طواف کر سکتے ہیں نہیں، اور اگر کوئی کر لیا تو پھر اس میں دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی عمرین عبداللہ صاحب، سعودی عرب سے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کا سوال بہت بہترین ہے مفتی صاحب۔ آپ کا یہ سوال اکثر و بیشتر ہمیں لوگ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں، فون وغیرہ پر بھی ہمیں پوچھتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ وہاں ایک بورڈ بھی لگایا ہے کہ جو آدمی حج و عمرے پر ہوگا وہ آدمی نیچے کے حصے میں، یعنی بیت اللہ کے قریب نیچے کے حصے میں طواف کر سکتا ہے۔ اگر وہ حج و عمرے کا کوئی طواف نہیں ہے، نفلی طواف کر رہا ہے، تو پھر وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے تو آپ اوپر کی منزل میں جا کر آپ طواف کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں کی گورنمنٹ کا ایک قانون بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ جو چادریں پہن کر نیچے اگر نفلی طواف کرنا ہو، حج کا بھی نہیں، عمرے کا بھی طواف نہیں، بلکہ نفلی طواف اگر آپ نیچے کعبۃ اللہ کے قریب اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ احرام پہن کر طواف نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر احرام پہن کر اگر کریں گے تو پھر آپ کو دھوکہ دینے کا گناہ ہوگا، کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک طرح کا دھوکہ دینا ہے۔ اور کیوں میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں کی سعودی گورنمنٹ نے کسی مصلحت کی بنا پر اگر یہ قانون بنایا ہے، میری بات بہت نقطے کی ذہن میں رکھنا، اگر کسی مصلحت کی بنا پر اگر وہاں کی حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر جو آدمی بھی یہاں نیچے طواف کرنا چاہتا ہے تو عمرہ یا حج کا طواف کر سکتا ہے، نفلی طواف اسے کرنا ہے تو پھر اوپر کے حصے میں کرے۔ کسی مصلحت کی بنا پر اگر اس طرح کا ہو تو پھر وہ آدمی کو نیچے طواف نہیں کرنا چاہیے بلکہ اوپر جا کر طواف کرنا چاہیے۔ نیچے طواف کرے گا احرام باندھ کر نفلی طواف، تو ایک طرح سے دھوکہ دینا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ وہاں سعودی حکومت کی اطاعت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہوگی۔ اور اسی طرح اگر انتظامیہ کے آدمی اگر کوئی آدمی وہاں پکڑا بھی جائے تو بڑی سخت اس پر کارروائی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سنا بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیچے نفلی طواف کر رہا ہے اور وہ احرام باندھ کر گیا، اگر وہاں کی انتظامیہ کو معلوم ہو گیا تو بہت سخت طریقے پر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کی عزت کا بچانا بھی ضروری ہے۔ تو آدمی کو اپنی عزت بیچ کر اس طرح کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی عزت نفس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو آپ کے لیے اگر ضروری ہے تو یہ بھی جب گورنمنٹ نے کسی مصلحت کی بنا پر نیچے اجازت نہیں دے رکھی ہے تو پھر اوپر جا کر آپ طواف کریں۔ نیچے بھی کریں گے تو پھر وہی بات، اوپر کریں گے تو وہی بات۔ اب پھر نیچے آپ کسی مصلحت کو، ان کے وہاں کے قانون کو توڑ کر جائیں گے تو پھر ایک طرح کا دھوکہ ہوگا یہ۔ بہرحال اگر کوئی آدمی نفلی طواف میں اس طرح دھوکہ دیتے ہوئے پھر بھی اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر نفلی طواف کر لیا تو کیا یہ طواف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ بھی حکم یہی ہے شریعت کا کہ اس سے ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے بھی طواف ادا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات، دوسری بات، بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو حکومت نے جو قانون بنایا ہے نیچے اگر طواف کرنا ہو تو حج یا عمرے کا طواف ہونا ضروری ہے، جہاں انہوں نے قانون بنایا ہے۔ اگر یہ خلاف مصلحت ہے، خلاف مصلحت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مجمع زیادہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ جمع غفیر کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو جائے، مر جائے، ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہوگا تو پھر طواف کے چکریں کاٹنے میں بڑی دیر ہوگی، تکلیف ہوگی، معذورین بھی ہوں گے۔ اگر اس طرح وہاں پر انہوں نے کچھ مصلحت کی بنا پر کیا تو پھر اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کچھ بھی مصلحت نہیں، خامخواہ یوں ہی بنا لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ بھی مصلحت نہیں، خامخواہ یوں بنا۔ آج تو کئی درجے بنے ہوئے، ہر آدمی کئی بھی مجمع اگر ہو تو
تو اطمینان کے ساتھ کر سکتا ہے. تو بہرحال اگر خلاف مصلحت اگر انہوں نے قانون بنایا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں، کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں، جیسا کہ حکومت، سعودی حکومت اکثر و بیشتر عمومی طور پر آج یہود کی یعنی اسرائیل کی اتباع میں ہر کام کر رہا ہو. آپ دیکھیں وہاں سعودی حکومت گورنمنٹ نے زنا کو عام کر دیا، وہاں پر شراب کے اڈے کھل چکے ہیں، اور اسی طرح ڈرگس وہاں بک رہا ہے، اور اسی طرح وہاں ناچنا گانا عمومی طور پر وہاں ہو رہا ہے. تو اس طرح وغیرہ وغیرہ بہت سارے گناہ ایسے ہو رہے ہیں وہاں پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک میں کل اخبار میں میرے پاس پہنچی کہ عورتیں بیٹھ کر وہاں چرس کھیل رہی ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ بھی چرس کھیلنا، وہ بھی تک کھیل رہی ہیں عورتیں بیٹھ کر وہاں. باقاعدہ وہاں کلب کھلے ہوئے ہیں، ڈانس کے کلب کھلے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے سعودی حکومت نے وہاں پر باقاعدہ بڑے بڑے طور پر سیلیبریٹی کو بلایا جاتا ہے، وہاں ناچنے گانے کے فنکشن بھی کیے جا رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے وہاں سعودی حکومت جو آج بیٹھا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے. عبداللہ بن محمد بن سلمان کو اگر اللہ اس کے حق میں ہدایت نہیں رکھا ہے تو اللہ اس کو نیست و نابود کرے. ہماری تو بات یہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے محنت کی ہے. اب ان چیزوں کو داخل کرنے کا مطلب یہ کہ بھی اللہ کے رسول کا مخالف ہے، اور یہاں تک یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. یہ محمد بن سلمان ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ. تو بہرحال اگر کسی کے اشارے پر اگر یہ لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو حسب ضرورت ان کی حکم عدولی کرنے کی گنجائش ہے، ان کی نافرمانی کرنے کی اجازت. کوئی اس میں کوئی بات نہیں، ان کے قانون کو ہم توڑ کر اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں. کیونکہ حضرات فقہا کا ایک اصولی بات یہاں آپ ذہن میں رکھیں، حضرات فقہا کا ایک اصول یہ ہے کہ امام کا تصرف وہی معتبر ہے جو مطابق مصلحت ہو، یعنی مطابق مصلحت ہو تو پھر ہم اس بات کو مانیں گے. اگر امام نے جو مصلحت کا کام جو کیا اگر وہ خلاف مصلحت ہو تو پھر اس کے حکم عدل کی گنجائش ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے حکم کو توڑ کر ہم عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. بہرحال دو باتیں آپ کے سامنے بات میں نے رکھا. پہلی بات، اگر سعودی گورنمنٹ کسی مصلحت کی بنا پر اگر وہاں قانون بنائے تو پھر ہمیں اس کی قانون کی پاسداری کرنا ضروری ہے. اگر پھر بھی کوئی آدمی توڑ کر اگر عمرہ نفلی طواف کرتا ہے تو پھر اس کا طواف تو ہو جائے گا، البتہ دھوکہ دینے کا اس کو ایک طرح سے گناہ ہوگا. اور دوسری بات، اگر وہ کسی کے خلاف مصلحت کام کر رہی، کسی کے اشارے پر کام کر رہی تو پھر ان کے حکم عدولی کی گنجائش ہے، ان کے قانون نہیں مانا جائے گا. اگر خلاف مصلحت ہے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ کھل کر کام کر سکتے ہیں، کھل کر آ کر طواف کریں، انشاءاللہ کوئی اس میں گناہ بھی نہیں ہوگا. امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو. اسی طرح ہمارے بھائی دلی سے سوال کیے. سوال یہ کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جمعہ کا بیان غیر عالم یعنی تبلیغی ساتھی کا دینا شرعاً کیسا ہے؟ سوال کرنے والے مولانا خورشید صاحب دلی سے. جی ماشاءاللہ خورشید صاحب، آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے. دیکھیے، وعظ و نصیحت، بیان و تقریر کرنا جہاں ایک عظیم کار ثواب ہے، وہیں اگر اسے صحیح طور پر انجام نہیں دیا تو یہ خود انسان کو وبال کا ذریعہ بن سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وبال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آدمی من دھڑک بیانات اس میں تقریروں کے اندر من دھڑک اور موضوع باتیں بتانا، غیر ثابت شدہ باتوں کو بتانا اور موضوع روایتوں کو لوگوں کو بتانا، اور اسی طرح ایسا انداز اختیار کرنا کہ سامعین بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس بندے سے نفرت حاصل کرے. اور اسی طرح ریاکاری اور شہرت، فخر کے لیے آدمی کا تقریر کرنا اور بغیر تیاری کے اس طرح کے بیانات کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے یہ تمہیدی بات کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو، من دھڑک باتیں کرنا، نام و نمود کے لیے کرنا، لوگوں کے سامنے ایسا انداز اختیار کرنا کہ بھی لوگ اس کو دیکھ کر بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے نفرت کرنے لگے، ایسی سب چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو پھر اور بغیر تیاری کے جمعہ کے بیانات یا کوئی بھی موضوع کوئی بھی کسی بھی مجلس میں کیوں نہ ہو بات کرنا، یہ اچھی بات نہیں، ٹھیک نہیں ہے. جب تمہیدی بات آپ کے سامنے معلوم ہوئی تو پھر اب اصل مسئلے کی طرف میں آتا ہوں. غیر عالم کا وعظ و نصیحت کرنے کے سلسلے میں اردو فتاوی کے اندر، اکثر و بیشتر اردو فتاوی کے اندر یہی بات لکھی گئی ہے، عموماً غیر عالم کا تقریر کرنے کو منع کیا گیا ہے. غیر عالم کو جمعہ کے بیانات ہو یا کوئی بھی ہو منع کیا گیا ہے. لیکن اس کے جواز سے کچھ شکلیں بھی ہیں موجود.
اردو فتاوی کے اندر منع بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے جواز کی کچھ شکلیں ہیں کہ بھئی یہ ان چیزوں اگر پائی جائے تو پھر وہاں اس کو اجازت دی گئی۔ اکثر فتاووں سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر عالم یعنی تبلیغی حضرات کے اصولوں کے مطابق ایک بات وہاں یہ سمجھائی جاتی ہے کہ آپ 6 صفات کے دائرے میں بات کریں گے۔ تبلیغی حضرات کو ایک اصولی بات، دعوت و تبلیغ کے اندر اصولی بات یہ ہے کہ بھئی آپ جو بھی وہاں بھی بات کریں گے 6 صفات کے دائرے میں بات کریں گے، 6 صفات سے ہٹ کر آپ بات نہیں کر سکتے، ان کو ایک دائرہ متعین کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ جمعہ کے بیانات کے اندر بھی اگر 6 صفات پر بھی بات کریں گے تو جو مجمع آنے والا ہے اس کو حالت حاضرہ پر کون سمجھائے گا؟ اب بعض لوگ ہمیں سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت 6 صفات کے اندر حالت حاضرہ پورے آ گئے۔ بھئی حالت حاضرہ 6 صفات کے اندر تو آ رہے ہیں، لیکن اس کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ یہ تو علماء کے پاس ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے جمعہ کے بیان کے اندر بڑا جمع غفیر مسجدوں کے اندر آتا ہے، بڑا مجمع وہاں جمعہ رہتا ہے، اور جب بڑا مجمع رہتا ہے، نیا مجمع آتا ہے اور وہاں سیاستدان بھی آتے ہیں، دنیا دار بھی لوگ آتے ہیں، دیندار بھی، سارے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، تو وہاں اب غیر عالم کو اگر بیان کو بٹھا دیے تو پھر وہ ایران توران کی باتیں کرتا رہے گا، اور وہ نہ جانے کہیں کہ وہ اب جیسے تبلیغی حضرات کے اندر ہوتا بھی ہے، خالی کارگزاریوں کی ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جمعہ کے بیانات کے اندر آپ بٹھا دیے تو پھر وہاں باتیں جو ہونا چاہیے، جو گفتگی حالت حاضرہ پر ہونا چاہیے، وہ باتیں وہاں پیش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جمعہ کے بیانات کے اندر بات یہی ہے کہ ایک جید عالم کو، ایک مستند عالم کو جمعہ کے بیانات کرنا چاہیے، غیر عالم چاہے وہ تبلیغی حضرات کے اندر کوئی بھی ہو، اس کو جمعہ کے بیانات کے اندر حصہ نہ دے، اور اگر کرتا ہے تو اس کو منع کر دے۔ اگر اس مسجد کا امام، بعض ہمارے علماء کے اندر ایک بڑی افسوس بندی کی بات میں کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس بندی کی بات یہ کہ ہمارے علماء کے اندر مطالعہ کرنے کا ایک جذبہ نہیں ہے، مطالعہ کرنے کا جذبہ نہیں۔ بھئی علماء سے میں بات کہتا ہوں، چاہے وہ حافظ ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، جہاں وہ دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے ایک بات کہتے ہیں، جس طرح کھیتی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح ایک عالم کے لیے روزانہ کا اس کا مطالعہ ایک مقدار ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کے لیے مقدار ہوگا، بھی اتنے صفحے میں مطالعہ کروں گا، اتنے مطالعہ کروں گا، روزانہ کا اس کا معمول ہونا چاہیے کہ بھی اتنے صفحات میرے مطالعہ ہو۔ اگر کوئی عالم اگر مطالعہ باقی رکھے گا تو پھر اس کے اندر علم کے اندر اور بڑھوتری ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے علماء کے اندر ایک چیز تو یہی ہے کہ بھی مطالعہ چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اکثر علماء کے اندر وہی ایران توران کی باتیں، وہی باتیں پختگی کے ساتھ کوئی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کہ بھی اتنے علماء اس سے جو قرآن حدیث کے دائرے کے اندر حالت حاضرہ پر بات کرتے ہو۔ اکثر و بیشتر ہمارے علماء کے اندر بھی وہی تبلیغی حضرات کا مزاج بن چکا ہے کہ بھئی فلاں یہ ہے، فلاں ایران توران کی باتیں ہو رہی، فلاں کارگزاریاں ہو رہی۔ اب دلائل سے بات کریں، ایک عالم ہے، ایک عالم کی شان پر بات کریں آپ۔ تو اس لیے میں علماء سے بھی ایک درخواست یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے علم کے اندر بڑھوتری کے لیے اپنے مطالعے کو باقی رکھیں۔ روزانہ ایک صفحہ بھی آپ کریں گے تو 30 دن کے اندر 3 صفحات آپ کے مطالعہ ہو گئے۔ اگر روزانہ آپ کے مطالعہ ہے تو روزانہ مہینے سال میں 360 دن 360 ایک کتاب کا مطالعہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے روزانہ تو کم از کم ایک آپ صفحہ مطالعہ کریں، تو اس سے آپ کے علم کے اندر اور بڑھوتری ہوگی۔ قرآن و حدیث کے اندر آپ اپنا گہرا تعلق رکھے۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آزاد ہوئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل سے نکلنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت نے اعلان کیا، میں علماء کے لیے خاص کر بتا رہا ہوں، حضرت نے اعلان کیا آج ہم جو پست ہو گئے ہیں، 2 چیزوں کے واسطے ہم پست ہوئے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے آپس کی اختلافات کی وجہ سے ہماری قوم آج گری ہوئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے امت مسلمانوں کے اندر، ہر خاص و عام کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ بھئی عام لوگوں کے اندر یہ کہ بھی قرآن کو سیکھے۔ علماء کے لیے حضرت نے نصیحت فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ علماء کرام صحیح طریقے پر مطالعہ کر رہتے تو آج لوگوں کو آپ حالت حاضرہ سے، قرآن سے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے بھارت کے اندر مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، ماشاءاللہ حضرت کا انداز بیان یہی ہے، حضرت جیسا کہ، اور اسی طرح مولانا طلحہ صاحب ہیں، نقشبندی صاحب، صلاح الدین سیفی صاحب ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے بڑے علماء کے اندر مفتی عبدالقاسم صاحب نعمانی ہیں، دامت برکاتہم، اسی طرح بہت سارے اللہ والے بزرگان دین ہیں، سلمان صاحب بنجروری صاحب ہیں، اور اسی طرح دارالعلوم وقف کے اندر سید احمد کشمیری صاحب ہیں، بہت سارے ہمارے علماء کرام ہیں، بڑے ہمارے علماء کرام، یہ قرآن و حدیث سے حالت حاضرہ پر لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں۔
تو ہمارے علماء کے اندر یہ مزاج ہونا چاہیے کہ حالات حاضرہ پر ہم بات کریں. اب حالات حاضرہ پر بات کریں گے جب آپ مطالعہ کا شوق رہے گا. اس لیے حضرت نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مالٹا کے جیل سے آپ نکلنے کے بعد یہی کہا کہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے پر اس پر عمل نہیں کیا, ہم نے اس کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں کیا. اگر مطالعہ کر کے رہتے تو ہم حالات حاضرہ کو جانتے. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن مجید کے اندر اگر کوئی آدمی غور و فکر کرے تو دنیا کا ہر آدمی ہر زمانے کے اندر اس کے لیے قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بتایا ہے. تو اس لیے میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کو, قرآن مجید کے ترجمے کو آپ غور و فکر سے پڑھیں. روزانہ آپ مطالعہ اپنا باقی رکھیں. اگر جس مسجد کے اندر حافظ عالم نہیں ہے, حافظ ہیں وہ تقریر نہیں کر سکتے, تو میں ان سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں, آپ اس پر بیان وغیرہ لکھ لیں. آپ جمعہ کے بیان کے اندر اس پرچی کو آپ لے کر مطالعہ کر کے آپ ان کو بیان کر دیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے. اب غیر عالم آئے گا تو وہی بات, محترم بزرگوں دوستوں, یہی محترم بزرگوں دوستوں کے اندر 1.5-2 گھنٹے اس کے لگ جائیں گے, اور وہی جو پہلی باتیں تھیں وہی چلتی ہیں اس کی. تو علماء کی ایک شان ہوتی ہے, اور انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں ان کے علم کے اندر گہرائی ہونا ضروری ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں, اگر کوئی حافظ ہے, اگر وہ تقریر نہیں کر سکتا تو وہ پیپر وغیرہ میں کچھ لکھ کر بیان کر دے. اور آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اندر کئی علماء کے جو ہفتے واری, جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی نکلتا ہے, اور اسی طرح کئی تنظیموں سے, ہمارے جو دارالعلوم سے بھی نکلتا ہے, دیوبند سے بھی اس طرح نکلتا ہے, اور اسی طرح مظاہر سے بھی نکلتا ہے, شاہی سے بھی نکلتا ہے, اور اسی طرح مولانا سجاد نعمانی صاحب کی بھی کتاب اس طرح ہے, اور ہمارے بنگلور کے اندر مسلسل ہے مفتی شیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی, اور اس طرح بڑے بڑے مدارس سے ایسے مجلات نکلتے ہیں. آپ اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کی اس مطالعے سے آپ کی ان بزرگوں کی خاکیں آپ کو ملیں گے, آپ اپنی زندگی کے اندر تجربہ پیدا ہوگا, آپ لوگوں کے سامنے اس کو بتا سکیں گے. اب مطالعہ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے, تو پھر وہی باتیں, ہمارا جو بھی ہے وہ غیر عالم اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس لیے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کے خطابات کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر پورا مکمل کرے, اور تیاری کے ساتھ آپ بیٹھے آ کر کے. بعض علماء کو بڑا افسوس ہوتا ہے, میں جمعہ کے بیانات میں دیکھتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں کہ بعض علماء کو دیکھتا ہوں کہ وہ بھی بیانات کے اندر وہی تبلیغ حضرات کے سکا, محترم بزرگوں دوستوں, اس طرح کی چیز استعمال ہوتی ہیں, اور وہی باتیں جو کہی گئی وہی باتیں پھر دہراتے رہتے ہیں. تو اس لیے ایک جمعہ کا بیان ہمارا ایک علمی انداز ہو اور حالت حاضرہ پر, تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو. تو امید ہے کہ مولانا صاحب آپ کی جو تفصیلی باتیں میں نے بتا دیا, اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح بنگلور سے کسی بھائی نے سوال کیا ہے. سوال کرنے والے حافظ صاحب ہیں. سوال کیا کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے کہ مفتی صاحب اکثر مسجد میں لوگوں کی چیزیں رہ جاتی ہیں, مثلا گھڑی وغیرہ, تو کب تک انتظار کریں اور اس کے بعد کیا کریں؟ تھوڑا تفصیل سے جواب دیں, بڑی مہربانی ہوگی. سوال کرنے والے حافظ فاروق صاحب بنگلور, شاید یہ حافظ فاروق صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں, یہ حافظ صاحب ہیں بنگلور کے, شاید انہی کا یہ سوال ہوگا. اگر وہی ہیں تو میں حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ انہوں نے ہمیں سوال کر لیا ہے لائیو. تو بہرحال حافظ صاحب آپ کے سوال کا جواب تفصیل سے میں دے دیتا ہوں, ذہن میں رکھیے. پہلی بات ہے کہ مسجد میں جو چیزیں گری پڑی ہوئی ملتی ہیں, گھڑی وغیرہ جو بھی ہیں, تو شریعت میں اس کا حکم یہ لقطے کا ہوتا ہے. گری پڑی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لقطے کا حکم میں ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے جو بھی چیز اس کو ملی ہے تو ضروری ہے کہ وہ چیز اس کی تشہیر کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس کی تشہیر کریں, یعنی کہ تشہیر کا مطلب ہے کہ بھئی اعلان کریں, یہ کس کی چیزیں لے کر چلے جاؤ, پیسہ ہو یا گھڑی ہو یا اینک, کوئی بھی چیز ہو, وضو خانے کے پاس ہو, کہیں بھی مسجد میں گری پڑی ہو, تو اس کی تشہیر کی جائے, اعلان کیا جائے گا. اعلان کرنے کے بعد اگر مالک مل جائے تو پھر وہ چیز اس کو لوٹا دی جائے گی. اگر مالک نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے اس چیز کو؟ مالک اگر نہیں ملا ہے تو وہ چیز ہو بہو کسی غریب کو آپ دے دیں, صدقہ کر دیں, یا نہیں تو آپ اس چیز کو بیچ کر جتنی قیمت اس کی بنتی ہو اتنی چیز آپ کسی غریب کو دے دیں. لیکن یہاں ایک نکتے کی بات آپ ذہن میں رکھیں, بہت ضروری بات میں کہہ رہا ہوں. جس بندے کو بھی آپ دیں گے
جس کو بھی آپ وہ لقطے کی پڑی ہوئی چیز جو بھی چیز ہے یا وہ دینے یا پیسہ وغیرہ دے رہے ہیں، جس بندے کو بھی آپ دیں گے وہ غیر صاحب نصاب ہوگا، یعنی صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اگر صاحب نصاب ہوگا تو پھر اس کو دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ چیز صدقہ واجبہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور صدقہ واجبہ جو بھی ہوتا ہے وہ چیز غیر صاحب نصاب کو دینا ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب کو دیں گے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو بہرحال، اور دوسری بات، اب وہ چیز جس نے اٹھایا ہے، روڈ پر ہو یا مسجد میں کہاں کہیں بھی ہو، وہ چیز اٹھایا ہے، اگر وہ خود غیر صاحب نصاب ہے، چاہے تو وہ استعمال کرنا چاہے تو پھر کر سکتا ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر وہ بندہ جو چیز جس کو غریب کو صدقہ کیا ہے، یعنی تو وہ چیز پیسے دیا ہے، اگر وہ مالک پھر واپس آ جائے تو پھر شریعت کا حکم کیا کہ بھی وہ ایک آدمی کو معلوم ہے بھی میری چیز وہاں بندے کے پاس تھی، اس نے میری چیز بیچ دی اور کسی غریب کو دے دیا ہے، اگر وہ میرے پاس واپس آ جائے، کہا کہ نہیں مجھے پیسہ چاہیے یا نہیں تو مجھے وہ قیمت چاہیے۔ اب یہاں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے وہ چیز دیا ہے، جو بھی چیز آپ نے دیا ہے، اگر اس کا مالک واپس آ جائے تو اتنی قیمت جس نے صدقہ کیا ہے، اتنی قیمت وہ خود بندہ اتنے پیسے سامنے والے مالک کو دے دے، یعنی تو وہ چیز اگر اس کے پاس ہے تو پھر اس کو واپس کر دے، یعنی تو اس کی چیز کی قیمت زیادہ تھی، آپ نے بیچا، آپ اپنے غریب کو دے دیا، اب پھر وہ آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کے پاس جم رہے نہیں، اب دونوں بیٹھ کر کسی بات پر ڈسکس کر لیں، کسی بات پر طے کر لیں کہ بھئی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ لے لیں، پھر میں انشاءاللہ یہ کر دوں گا، جو دھیرے دھیرے میں کتنا دے دوں گا۔ تو بہرحال اگر دینا چاہیں تو اگر کسی بات پر طے کر لیں تو پھر دے دیں، آپ اس کو دینا ضروری ہے، اور جس بندے نے اس چیز کو صدقہ کیا ہے اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے گری پڑی ہوئی چیزوں کے سلسلے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گری ہوئی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس شخص کو جو شخص اس کو اٹھا لیتا ہے وہ اس کا 1 سال تک اعلان کرے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً، یعنی 1 سال تک اس کا اعلان کرے گا، لوگوں کو اعلان کرتا اور کبھی یہ کس کی چیز ہے آپ لے لو، 1 سال تک اس کا اعلان کرے گا، اور 1 سال کے بعد بھی اگر اس کا مالک نہیں ملا تو پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسے 1 سال تک اعلان کرے، اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو اسے لوٹا دے، اگر اس کا مالک نہیں آتا تو وہ اسے صدقہ کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز اس کو صدقہ کر دے، اگر پھر اس کا مالک آ جاتا ہے تو اسے اس کی چیز یا اس کے مانند دوسری کوئی چیز اس میں لینے کا اختیار ہے، اس کو وہی چیز لے لے یا کوئی چیز اس کو دے دے، اور جس بندے نے کیا تو پھر اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک بات، اور دوسری بات بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیچے پڑی ہوئی چیزیں بڑی خوشی کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں مترقبہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے مجھے مل گئی ہے، حالانکہ یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چیز بندے کی امانت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ نعمت نہیں آپ کو ملی ہے، اگر غریب ہے تو چلو استعمال کر لیا تو پھر بعد میں اس کو دینا پڑے گا، لیکن یہ چیز جو چیز آپ کو جو ملی ہے نقطے کی چیز، یہ غیر مترقبہ ہے، تو نعمت غیر مترقبہ کا حکم کیا؟ آپ اس کا صدقہ کر دے۔ تو لہٰذا بعض حضرات اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور اپنا حق سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں اور خود اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اٹھانے والا صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اگر غیر صاحب نصاب ہے تو پھر وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نقطے کی بات یہاں کہہ رہا ہوں، غیر صاحب نصاب کا مطلب جو میں نے بار بار استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، جس بندے کو زکوٰۃ فرض ہے تو وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، صدقہ فطر اور عید الفطر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عید الفطر اور قربانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں میں۔ جس بندے پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر وہ استعمال نہیں کر سکتا، اور جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم بات میں آخر میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، جو چیز بھی آپ کو مسجد میں مل جائے، کوئی بھی چیز آپ کو ملی ہے، اب اس کا اعلان کس طرح کیا جائے یہ بھی نقطے کی بات ذہن میں رکھیں۔
بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مسجدوں میں اگر کوئی چیز نیچے پڑی ہوئی مل جاتی ہے تو باقاعدہ مسجد میں اٹھا کر نماز کے بعد امام صاحب خود اعلان کرتے ہیں بھئی فلاں آدمی کی بندی کی چیز پڑی ہوئی تھی، جاتے ہوئے لے کر چلے جائے۔ حالانکہ مائک کے اندر اس طرح اعلان کرنا شرعی حکم کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کو وقف جس مقصد کے لیے کیا گیا ہو اسی مقصد میں اس کا استعمال کیا جائے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر میں خود دیکھتا بھی ہوں کہ بیماروں کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو اعلان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کہیں کیمپ لگایا گیا تو وہاں مسجدوں میں اعلان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح کسی کی چیز پڑی گئی تو وہاں اعلان کیا جاتا۔ تو یہ چیزوں کا اعلان کرنے کی شریعت میں حکم نہیں، اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض علماء نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، کسی کا اگر بچہ گم گیا تو وہاں آپ اس کی اجازت ہے کہ بھئی مسجد کے میں سے آپ اس کو اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہاں انسان کے جان کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ البتہ یہ چیزیں مسجدوں کے اندر باقاعدہ اعلان کرنا، مسجدوں میں اعلان کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر یا گیٹ کے پر کھڑ کر زور سے، یا نہیں تو کوئی بھی ذمہ دار ہو وہ اعلان کر دے کہ بھئی فلاں مسجد میں وضو خانے کے پاس یا کہیں بھی ایسی چیز ملی ہے، کیلی مل گئی یا کوئی بھی چیز مل گئی، اب مسجد گیٹ کے باہر، دروازے کے باہر اس کا اعلان کر دیں، اور جس کو چاہیے، اگر کسی کی ہے تو وہ فلاں امام صاحب ہیں یا مؤذن صاحب، جس کے پاس آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے حوالے کا اعلان کر دیں وہاں کھڑے ہو کر۔ لیکن مستقل مسجدوں میں اعلان کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ حافظ صاحب آپ کا تفصیلی جواب، آپ کا جو بھی سوال تھا میں نے تفصیل سے دے دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سوال پورا مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے آندھرا سے سوال کیا۔ سوال ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کی تدفین کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا شرعاً کہیں ثابت ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد یعقوب صاحب۔ جی بھائی ماشاءاللہ، سوال بہت بہترین ہے آپ کا، اور یہ سوال بھی بہت سارے لوگ ہمیں پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ دیکھیں، میت کی تدفین کے بعد جو عمل احادیث سے ثابت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر تدفین کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہو جاتے تو حضرات صحابہ کو اس بات کی ترغیب دیتے، تم اپنے بھائی کے لیے دعا استغفار کرو۔ کیوں دعا استغفار کرو؟ کیونکہ اب اس کو تدفین ہم کر چکے ہیں، اب اس سے سوال جواب کیا جائے گا۔ تو سوال جواب کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، یعنی سوال جواب پر ثابت قدمی کے لیے اب اس کے لیے دعا کا اہتمام کرو اور استغفار کرو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، اس عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد صحابہ کو استغفار کرنے کی اور دعا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ قبلے کے رخ ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، میت کے تدفین کے بعد قبلہ رخ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن تدفین کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے، یہ دعا انفراداً بھی کی جا سکتی ہے، اجتماعی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ انفرادی بھی آپ کریں، چاہے تو آپ اجتماعی بھی کریں، سمجھ میں آئی بات؟ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرن دعا ثابت ہے، اجتماعی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ سمجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تدفین کے بعد جو دعا ثابت ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر سرن دعا ثابت ہے، جہرن نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ اکثر و بیشتر اس میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے اجتماعی دعا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں ذہن یہ بھی رکھے، اجتماعی اگر کوئی آدمی کرنا چاہے قبلے کی طرف رخ ہو کر میت کے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی کیوں اس سے منع کیا جاتا ہے، یہ بھی حکمت آپ سمجھے۔ قبر کے اطراف کھڑے ہو کر، قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو، جو غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، کون بھی رہتے ہیں، ان کو اس بات کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ قبر والوں سے مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر آدمی کو ہر باریک سے باریک چیز سے منع کیا گیا اور روکا گیا ہے۔ اگر آپ قبر کے پاس اطراف کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو پھر لوگ دیکھنے والے اس میں بھی قبر سے مانگ رہے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر ہر باریک سے باریک چیز سے
मुसलमान को आगाह किया गया और उससे रोका गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, तदफीन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के सरहाने या सीने के पास खड़े होते और किबले की तरफ खड़े होकर, सीने के पास खड़े होकर किबले की तरफ खड़े होकर सिररन दुआ करते, जहरन दुआ नहीं क्या करते थे। इसलिए अगर कोई आदमी जहरन अगर दुआ भी करना चाहे तो भी कर सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात यहां जहन में रखिए, जहरन दुआ करने को जरूरी करार देना, बस मैंने बहुत सारे लोग हमें जब तदफीन करते हैं तो दुआ वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं क्यों आप सिररन करें, जहरन दुआ करिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहरन कभी दुआ साबित नहीं, कब्र में, कब्र के पास खड़े होकर तदफीन के बाद जहरन दुआ नहीं है, सिररन दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो इसलिए इस तरीके पर आदमी को इल्तिजाम कर देना कि भाई ये जहरन दुआ करना है, कब्र के पास खड़े होकर जहरन दुआ करना, इस तरह इल्तिजाम कर देना, इस तरह जो है एक इज्तिमाई चीज को बिदात बना देता है। बात समझ में आ रही? तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि भाई उसका तर्क करना जरूरी हो जाता है, लोगों को मसला बताया जाए भी वहां तर्क कर देना जरूरी होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिमाई तौर पर जहरी दुआ कब्र के पास खड़े होकर साबित नहीं है, बल्कि हर शख्स इनफरादी तौर पर सिर्री दुआ करे क्या करेगा। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिररन दुआ करते थे तो वहां तरगीब भी थे, जैसा कि मैं आपके सामने हदीस बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा को तदफीन के बाद इस बात की तरगीब देते कि अपने भाई के लिए दुआ करो, इस्तगफार करो, क्योंकि हाँ इसके लिए साबित कदमी के लिए सवाल जवाब होंगे तो उसके लिए साबित कदमी के लिए दुआ करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ फरमा रहे हैं वो सिररन किया है, जहरन नहीं किए। तो जहरन करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई आदमी कर रहा है तो हम उसको मना भी नहीं करते, लेकिन जरूरी कर लेना, उसका इल्तिजाम कर लेना, ना करने वालों को बुरा भला कहना, तो ये चीज इज्तिमाई तौर पर जब की जा रही है तो फिर ये इल्तिजाम बिदात की जुमरे में आ जाती है, तो फिर इसका तर्क करना जरूरी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो फिर इसका तर्क करना जरूरी होता है। अब बात लोग यहाँ इश्काल कर सकते हैं कि बहुत सारों को दुआ करना नहीं आता, भी दुआ करना नहीं आता तो सीखें आप, क्यों नहीं सीखते? आदमी गाड़ी चलाना सीखता है, शादी के बाद बीवी के साथ जिंदगी किस तरह गुजारे ये आदमी सीखता है, और बिजनेस किस तरह करना ये चीज सीखता है, क्यों शरीयत नहीं सीखता आदमी? हमारे उलमा से मैं एक दरख्वास्त ये करता हूँ कि आप जो है इन चीजों को लोगों के सामने बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर लोगों के अंदर यही तो बातें होंगी। मसाइल को बताना चाहिए। अब बाज लोग मसलिहत मसलिहत के नाम पर पूरी कौम को डुबा देते हैं। थोड़े मसलिहत इस लोग जो गुमराह होंगे, गुमराह कैसे होंगे? आप सही चीज नहीं बताएंगे तो फिर लोग गुमराह होंगे। यही तो बात है कि आज लोग जो मसलिहत के नाम पर आज लोगों को जो इस तरह की चीजें बताई गई, आज वो चीजें लोगों के अंदर इल्तिजामी तौर पर पाई जा रही हैं, उसके तर्क करने पर लोग उसको बुरा समझते हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इसलिए जनाजे की नमाज के बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ साबित नहीं, क्योंकि जनाजे की नमाज खुद एक दुआ है। अल्लाह मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना, ये खुद एक दुआ है। अल्लाह मैं आपसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ इस मैयत के लिए भी और जो गायब है उनके लिए भी, एक मग़फ़िरत की दुआ खुद हो रही। तो फिर दुआ के ऊपर फिर एक दुआ इल्तिजाम करना, ये तो कहीं एक आदमी को समझ में बात नहीं आती। तो लिहाजा जनाजे की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिमाई दुआ साबित नहीं, बल्कि चाहे इनफरादी हो चाहे इज्तिमाई हो, डायरेक्ट तदफीन करें, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है कि दुआ की जाए। उम्मीद है कि भाई आपको ये तफसील से जवाब समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक भाई ने केरला से सवाल किए। सवाल ये कि मुफ्ती साहब, अहनाफ के नज़दीक गो यानी घोड़ फोड़ के इस्तेमाल और उसकी तिजारत वगैरह का शरअन क्या हुक्म है? जवाब दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सवाल करने वाले मौलाना मुजीबुल्लाह साहब केरला से। जी माशाल्लाह मौलाना, आपने सवाल बहुत बेहतरीन किया है। ये अक्सर और बेशतर हमें सवाल मुझे पूछते भी हैं, और हमारे मुसलमानों के अंदर ये बहुत उमूमी तौर पर इस्तेमाल करने का एक मिजाज है ये, और ये हकीम हुक्मा भी इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको अपनी दवाई वगैरह में इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसलिए इस सवाल को मैं थोड़ा तफसील से जवाब दे देता हूँ, इसका ज़हन में रखिए। घोड़ पर जो होता है वो सिपलक की जो सूरत होती है वो इस तरह होता है, उसका चेहरा वैसा होता है, और जिस्म वो मगरमच्छ जो होती है उस तरह उसका जिस्म होता है, और अक्सर बेशतर जंगलों के अंदर इस तरह वहाँ झाड़ों के अंदर वहाँ पाया जाता है। हमारे दक्कनी जुबान के अंदर उसको घोड़पड़ कहते हैं, हमारे बेंगलोर की जुबान में उसको घोड़पड़ हम कहते हैं, लेकिन उर्दू के अंदर उसको गोह कहते हैं, और अरबी के अंदर उसको जब कहा जाता है। तो घोड़फोड़ के सिलसिले के अंदर मिशका शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु शायद इस हदीस के रावी है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैंने इस गोश्त को पेश किया, यानी घोड़फोड़ का जो गोश्त है
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میں پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں نہ میں اس کو کھاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سے ہی اس گوشت سے دور رہتے تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں نہ میں اس کو کھاتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہو کہ حضرات صحابہ ابتدائی دور میں اس کا استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر اس وقت تو جنگل ہی جنگل تھا، اب شہر بنا ہے وہ، تو پہلے تو جنگل ہی تھا وہ، لیکن جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا نہ میں اس کو کھاتا ہوں نہ میں اس کے حرام ہونے کا کہتا ہوں، یہ جو حکم ہے یہ ابتدائی دور کا حکم ہے۔ یعنی ابتدائی دور کا مطلب یہ کہ اس کی حرمت کا حکم لگانے سے پہلے کا یہ ابتدائی دور کا، یعنی حضرات صحابہ کو دھیرے دھیرے ہر چیز سے روکا گیا، ایک دم ڈائریکٹ ان کو ہر چیز سے روکا نہیں گیا، دھیرے دھیرے ہر کام سے ان کو روکا گیا ہے۔ حرام شراب کے بارے میں حرمت اس کے دھیرے دھیرے نازل ہوئی، سود کے بارے میں پھر اس کے دھیرے دھیرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے حکم کو جو فرمایا وہ بعد میں اس کا حکم نازل ہوا، لیکن یہ ابتدائی دور کا تھا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں نہ میں اس کو کھاتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہے کہ لیکن دیگر بعض روایت سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، اس کی ممانعت کا حکم معلوم ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، دیگر روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ موطا امام محمد کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کہیں سے مجھے تحفے کے طور پر گوڑ پھوڑ کا گوشت مجھے آ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر تحفے کی چیزیں آیا کرتی تھی، تو کسی نے گھوڑ پھوڑ کا گوشت حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر تحفتاً بھیج دیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ گوشت جب گھوڑ پھوڑ کا آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گوشت کو پیش کیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے سے منع فرما دیا، میں کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں کھا رہے تو انہوں نے اس گوشت کے گوڑ پھوڑ کے گوشت کو لیے، اور اسی وقت کوئی دروازے پر ایک غریب آیا، ایک سائل آیا تھا، تو انہوں نے اس گوشت کو اٹھا کر اس کو دینا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ جو تم خود نہیں کھاتے کہ دوسروں کو کھلانا چاہتی ہو، یعنی جو تم خود استعمال نہیں کرنا چاہ رہی کہ تم دوسروں کو کھلانا چاہ رہی ہو، تو اس حدیث سے صراحتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی حرمت کا حکم بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ ابتدائی دور میں اس کا حکم نہیں تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم کو بتا دیا کہ یہ چیز منع ہے کھانا، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھا رہے تو پھر حضرت عائشہ کو سب کھانے کی اجازت تھی، تو ان کو بھی اس چیز روک دیا، تو معلوم یہ ہے کہ یہ ابتدائی تھا، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موطا امام محمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ کے رسول نے اس کو کلیہ طور پر منع کر دیا، جس کی ممانعت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، گڑ پھوڑ کو، گوشت کو، یا اس کی چربی کو یا اس کے چمڑے کو ضرورت کے طور پر بعض مرتبہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، دوا کے طور پر یا خارجی کسی بھی چیز میں، دوا درد ہو رہا ہے کہیں اس کو تیل لگا لیا جاتا ہے، جسم پر تیل لگانے کے لیے، اس طرح کی چیزوں میں، خارجی چیزوں میں اس کا استعمال آتا ہے۔ اور یہ یہاں اصولی بات یہ بھی ذہن میں رکھے، جو چیز حرام ہے، خنزیر چھوڑ کر میں بتا رہا ہوں، جو چیز حرام ہے جس کا نجس العین ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان چیزوں کا جن کا کھانا حرام ہے، گوشت، وہ چیزیں جو بھی ہے ان کو خارجی ہم استعمال کر سکتے ہیں، داخلی نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، خارجی کرنے کی اجازت ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دوا کے طور پر ہو یا کہیں جسم پر لگانے، اس طرح کی خارجی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حرام جانوروں کا گوشت، چربی ناپاک ہوتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی بات؟ حرام جانور جو ہوتے ہیں ان کا گوشت کھانا اور ان کی چربی ناپاک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سے بننے والا تیل بھی یا کوئی بھی چیز ہو، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ناپاک ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گھوڑ پھوڑ کا جو تیل ہے جسم کے کسی حصے پر درد ہونے کی وجہ سے کہیں جسم پر لگا لیا، تو لگانے کی بنا پر خارجی استعمال جو آدمی کیا ہے، جسم کے جس حصے پر اس کو مالش کیا گیا یا کہیں لگایا گیا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کا دھونا ضروری ہے، کیونکہ نماز کے اندر، شرائط نماز کے اندر یہ بھی ہے کہ بھی جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، تو جسم پر اگر آپ ناپاک تیل لگائیں گے تو پھر آپ وضو بنا کر نماز پڑھیں گے تو پھر نماز تو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا جسم گندا ہے۔ تو اگر تیل لگایا گیا ہے، اس کا تیل، تو پھر پہلے اس تیل کو دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، بغیر دھوئے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب دھونا کس طرح، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے
तेल लगाया था, फिर आपने धोया। अब धोने के बाद आपने जो साबुन वगैरह से जो भी धोना था आपने उसको धो दिया, लेकिन पानी डालने के बाद इत्मीनान के साथ वो पानी निकल रहा है, लेकिन उसकी चिकनाहट जिस्म पर यूं ही बाकी है। बात समझ में आ रही? चिकनाहट यूं भी उसकी बाकी है, लेकिन जिस्म से पानी डाले तो फिर इत्मीनान से तेल उतर जाए, पानी तो उतर रहा है लेकिन चिकनापन उसका बाकी है, तो फिर इससे कोई, लेकिन पाक धोना जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई चिकनाहट अगर बाकी हो तो इसमें कोई बात नहीं रहती, लेकिन धोना जरूरी है। अच्छी तरीके से आप उसको धो ले, अच्छा रगड़ कर साबुन वगैरह सब इसको धो ले, फिर धोने के बाद आप नमाज पढ़े, फिर नमाज हो जाएगी। तो खुलासा कलाम यही है भाई कि गोड़ फोड़ का जो गोश्त है नहीं खा सकते, हराम है खाना, अहनाफ के नजदीक जायज नहीं है। और अगर कोई बात मरतबा हमारे मुसलमान ही करते हैं हजरत कोई जानवर को खिला दे, जानवर अगर खा लिया है तो हुक्म शरीय तो यही है कि जानवर जब कोई चीज हराम चीज खा लेता, कोई चीज कर दे, पहले उस जानवर को आप पकड़े, 3 दिन तक उस जानवर को आप क्या करें, किसी पिंजरे वगैरह में बांध दे, ताकि उसका गोश्त के अंदर जो गोश्त उसने खाया है वो इत्मीनान के साथ वो जिस्म के अंदर हुल करते हुए बाहर निकल जाए पाखना वगैरह से। अब जब निकल गया तो फिर शरन हुक्म तो ये कि भी उसके बाद उसको जुबा करने की इजाजत है। अगर आप ऐसे काटेंगे तो फिर उसके जिस्म में गोश्त खाने की वजह से जिस्म में बदबू बाकी रहेगी, तो कराहत भी बाकी रहेगी उसके गोश्त के इस्तेमाल की। तो बहरहाल अगर आप खरीदी तौर पर उसका इस्तेमाल तेल वगैरह कर रहे हैं तो फिर हुक्म शरीय मैंने बता दिया कि आप उसको पाक करके फिर नमाज पढ़ सकते हैं, बगैर उसके तेल को साफ किए आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही बात? तो उम्मीद है कि भाई घोड़ फोड़ गोश्त खाना हराम है। तो सवाल मुकम्मल, आपका जवाब समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।